دیکھیے دنیا بھر کی دلچسپ اور تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھو ٹی وی لائیو میں شاکر کے ساتھ۔ دوستو، دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والا ڈرامہ ارطغرل غازی آپ میں سے بہت سے دوستوں نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ اس ڈرامے سے کچھ کردار اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں، جن کو نہ تو ڈرامہ میں دوبارہ کہیں دکھایا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا ذکر دوبارہ کہیں ڈرامے میں کیا جاتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے کرداروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اچانک سے منظر سے غائب کر دیا گیا تھا، مگر ان کرداروں کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل دیکھو ٹی وی لائیو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 7، اکاکوجا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اکاکوجا کے بارے میں۔ اکاکوجا ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں قبیلے کے وہ کردار ہیں جو کہ حکیم ہیں اور قبیلے کے بیمار اور زخمی سپاہیوں کا علاج کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ارطغرل اپنے یار تورغوت کو صلیبیوں سے چھڑانے جاتے ہیں تو تورغوت نشے کی حالت میں ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں، جس سے ارطغرل غازی شدید زخمی ہو کر گر جاتے ہیں، جن کو ان کے بھائی گندکتو زخمی حالت میں قبیلے لاتے ہیں اور حکیم اکاکوجا کو آوازیں دیتے ہیں، جس پر انہیں سپاہی حمزہ بتاتا ہے کہ اکاکوجا جڑی بوٹیاں جمع کرنے جنگل گئے ہیں۔ یہ اکاکوجا کا آخری ذکر ہوتا ہے، لیکن اکاکوجا آخری دفعہ آئمہ خانم کے پاس کھڑے اس منظر میں نظر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ کردار ڈرامے کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آیا ہے۔ نمبر 6، الیاس۔ دوسرے نمبر پر ہیں الیاس۔ الیاس قبیلے میں بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے قبیلے کے لوگوں کی مذہبی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ارطغرل غازی حلب کی طرف اپنے قبیلے کی زمین کا مطالبہ کرنے جاتے ہیں تو الیاس بھی ارطغرل غازی کے ساتھ چل پڑا۔ تورغوت نے جب اپنے یار ارطغرل غازی کو زخمی کر دیا، تب ارطغرل کے زخمی حالت میں قبیلے پہنچنے کے بعد سلیمان شاہ نے ایک جرگہ بلا لیا، جس میں الیاس بھی شامل تھا۔ یہی وہ منظر ہے جس میں الیاس نامی یہ کردار آخری بار نظر آئے تھے۔ اس کے بعد پوری ڈرامہ سیریل میں یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے، نہ جانے ان کو کہاں غائب کر دیا گیا تھا۔ نمبر 5، درالی۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتا ہے درالی نامی یہ بچہ۔ آپ لوگوں نے پہلے سیزن میں اس بچے کو دیکھا ہوگا، اور یہ بچہ دہلی دمیر کی کہانیاں سننے والے بچوں میں شامل نظر آتا ہے، جبکہ دوسرے سیزن میں یہ بچہ ارطغرل غازی کا چھوٹا سپاہی بھی بن جاتا ہے اور عبد الرحمن کو قید سے چھڑوانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ درالی بمسی، تورغوت اور دوہان کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اور زیادہ تر ٹائم بھی انہی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ دراصل درالی آخری دفعہ ہجرت کرتے وقت قافلے میں نظر آیا اور اس کے بعد یہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اس لیے تیسرے سیزن میں درالی کا نہ تو کوئی ذکر کیا گیا اور نہ ہی اس بچے کو کسی شکل میں دکھایا گیا۔ حالانکہ ڈائریکٹر اس بچے کو تھوڑا بڑھا کر ڈرامے میں دکھا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، گیکلی۔ دوستو، چوتھے نمبر پر آتے ہیں گیکلی۔ دوسرے سیزن میں جب ارطغرل غازی منگولوں کی قید سے فرار ہوتے ہیں تو منگول غازی کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے۔ تب ایک منگول ارطغرل کو مارنے ہی لگا تھا، تب وہاں گیکلی آ جاتا ہے اور یہ غازی کی جان کو بچا کر اس کو اپنے غار میں لے جاتا ہے۔ پھر یہ غازی کا علاج بھی کرتا ہے۔ دوسرے سیزن میں یہ ارطغرل غازی کی ہر طرح مدد بھی کرتا رہا، جبکہ تیسرے سیزن میں گیکلی کو دکھایا ہی نہیں گیا، جبکہ ہجرت کے وقت وہ قافلے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور یہی وہ منظر ہے جس میں آخری بار نظر آنے کے بعد اس کردار کو بھی غائب کر دیا گیا۔ نمبر 3، چوربان خاتون۔ دوستو، 5ویں نمبر پر آتی ہے چوربان خاتون۔ چوربان چونکہ غدار اورال کی بیوی ہوتی ہے اور ارطغرل کے بھی خلاف تھی، یہ اورال کے مرنے کے بعد کارا جیسار قلعے میں رہنے لگی
اور وہاں کے صلیبی کمانڈروں سے مل کے مسلمانوں اور ارطغرل کے خلاف سازشیں کرتی رہی۔ پھر غازی نے جب ویسیلیوس کو جان سے مار دیا تو کمانڈر آرس کارا جیسار قلعے کا کمانڈر بن جاتا ہے۔ اب چونکہ امیر سعد الدین سب سے بڑا غدار بھی تھا اور ارطغرل سے خوب نفرت بھی کرتا ہے، یہ چوربان کے نام ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ سلطان کے حکم پہ ارطغرل غازی کے خفیہ مشن پہ جانے کے بارے میں بتاتا ہے، اور چوربان خاتون فوری طور پہ کمانڈر آرس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کمانڈر آرس کو اس خفیہ مشن کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور آرس کو گھات لگا کے ارطغرل پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دینے کا کہتی ہے، جس میں آرس کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تیسرے سیزن کی یہ آخری قسط تھی جس میں چوربان خاتون کمانڈر آرس سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی گئی ہے، جس کے بعد ہمیں چوربان خاتون ڈرامے کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے۔ نمبر 2 بانو جیجک۔ دوستو چھٹے نمبر پر آتی ہے بانو جیجک نامی یہ خاتون۔ بانو دو درگا قبیلے کی ایک جنگجو خاتون تھی۔ دوہان اور بانو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تب ارطغرل نے توتکن سے بانو کا رشتہ دوہان کے لیے مانگ لیا، جس پر توتکن بانو کا رشتہ دوہان کے لیے دینے پر راضی ہو جاتے ہیں اور دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ شادی ڈرامے میں دکھائی نہیں گئی، مگر تیسرے سیزن میں یہ بتائی گئی ہے۔ جب تیسرے سیزن میں دوہان شہید ہو جاتے ہیں تو اسی سیزن کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں بانو کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کا نام ارطغرل غازی دوہان ہی رکھ دیتے ہیں۔ تیسرے سیزن کی آخری قسط کے اندر بانو آخری بار قبیلے والوں میں اس منظر کے اندر نظر آئی تھی، جس کے بعد بانو جیسا اہم کردار بھی منظر سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو یہ چوتھے سیزن میں کہیں نظر آئی اور نہ ہی بانو اور دوہان کے بیٹے کا کہیں ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 سگئی خاتون۔ دوستو 7ویں نمبر پر آتی ہے سگئی نام کی یہ خاتون۔ چوتھے سیزن میں جب حلیمہ سلطان کے ہاں تیسرا بیٹا عثمان پیدا ہوتا ہے تو اسی دوران حلیمہ سلطان انتقال کر جاتی ہیں۔ حلیمہ سلطان کی موت کا یہ منظر پورے ڈرامے کا سب سے رلا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ اب چونکہ عثمان بھی بہت چھوٹے بچے تھے، اس لیے ان کے لیے کسی دائی کی ضرورت تھی۔ ارطغرل غازی جب اپنے جیون ساتھی حلیمہ سلطان کی قبر سے واپس قائی قبیلے آ رہے تھے تو راستے میں غازی کو سگئی خاتون مل جاتی ہیں، جس کی گود میں ایک مرا ہوا بچہ ہوتا ہے۔ سگئی خاتون بہت غمزدہ تھی، اس لیے ارطغرل نے سگئی کا بچہ اس کے ہاتھ سے لے کے دفنا دیا اور سگئی کا غم کم کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ قائی قبیلے میں لے آئے، جہاں وہ عثمان کی دائی ماں بن کر عثمان کا خیال رکھتی ہیں۔ یہ ایک دفعہ عثمان غازی کو عالم گویا کے حملے سے بھی بچا لیتی ہیں۔ چوتھے سیزن کی آخری قسط میں جب قائی قبیلہ سگوت کی طرف ہجرت کر رہا تھا تب ارطغرل غازی حلیمہ سلطان کی قبر پر آ گئے، جہاں سگئی خاتون بھی نظر آتی ہیں، اور یہی وہ آخری منظر تھا جس میں سگئی خاتون دکھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں سیزن میں سگئی خاتون کہیں بھی نظر نہیں آئی، جبکہ سگئی خاتون کو عثمان غازی کی دائی ماں دکھایا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھے وہ کردار جو اچانک سے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے غائب ہو گئے۔ یہ کیوں غائب ہوئے، کہاں چلے گئے، اس بارے میں ڈرامے کے اندر کچھ بھی نہیں بتایا گیا اور نہ ہی کبھی ان کا دوبارہ ذکر کیا گیا۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل دیکھو ٹی وی لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیے دنیا بھر کی دلچسپ اور تاریخی حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھو ٹی وی لائیو میں شاکر کے ساتھ۔